نحمد ونصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَاتًا لِلْعَالَمِينَ۔ ابھی آپ نے سورہ عنکبوت کی آیت 12 سے 15 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون۔ آیت 12 وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ آیت 13 ترجمہ: اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا ہماری راہ پر چلو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ یہ کسی کا ایک گناہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یقیناً یہ جھوٹے ہیں، یقیناً وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بھی، اور قیامت کے دن ان سے ان کی افطرا پردازیوں کی ضرور باز پرس کی جائے گی۔ یہ تھا سورہ عنکبوت کی آیت 12-13 کا ترجمہ۔ تفسیر: آیت 12 کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کافر قریشیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین میں آ جاؤ، اگر اس راہ پر چلنے سے تم کو گناہ ملیں گے تو ہم ذمہ دار ہیں، یعنی بے خوف و خطر اس راہ پر چلتے رہو، یہ راہ گناہوں کی نہیں۔ اللہ نے ان کی ترویج فرمائی، یہ ان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ ایک گناہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ جھوٹے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت 18 میں فرمایا اگر کوئی بوجھ لدا ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس کا ذرا سا بھی بوجھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ معارج کی آیت 10-11 میں فرمایا کوئی عزیز کسی عزیز کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود بھی نہ پوچھے گا۔ آیت 13 کفر و گمراہی کی طرف بلانے والوں کی بدبختی کا بیان ہے کہ وہ قیامت کے دن نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، اور گمراہ ہونے والوں کے بوجھوں میں ذرا سی بھی تخفیف نہ ہوگی۔ سورہ نحل کی آیت 25 میں فرمایا انہیں قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھانے پڑیں گے، اور ان کے بوجھ بھی جن کو بلا دلیل کے گمراہ کیا کرتے تھے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے جس نے کسی کو ہدایت پر ڈال دیا اسے اس پر قیامت تک جس قدر لوگ عمل کریں گے ان سب کے برابر ثواب ملے گا، اور ہدایت پر چلنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے گمراہی پر ڈال دیا اس پر قیامت تک جس قدر لوگ عمل کریں گے ان سب کی برابر گناہ ملیں گے، اور اس پر چلنے والوں کے گناہ کم نہ کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن ان کے خود تراشیدہ بہتانوں کی باز پرس کی جائے گی۔
ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تمام باتیں بتا دیں اور تبلیغ کا حق ادا فرما دیا۔ پھر فرمایا ظلم سے بچتے رہو، کیونکہ حق تعالیٰ قیامت کے روز عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمائے گا آج مجھ سے ایک ظالم بھی نہ بچے گا۔ پھر ایک منادی اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ وہ آئے گا اور اس کے پیچھے پیچھے پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی ہوں گی۔ اس پر لوگوں کی نگاہیں اٹھ جائیں گی، یہاں تک کہ وہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس کا فلاں بن فلاں پر کوئی حق ہو یا اس نے کسی پر ظلم کیا ہو وہ بھی آ جائے۔ یہ سن کر صاحب حقوق و مظلوم سب آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کی طرف سے لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ پوچھا جائے گا کس طرح ادا کریں؟ حکم ہوگا کہ اس کی نیکیوں میں سے بقدر حق کے ہر حقدار کو دے دو۔ پھر جب حقوق میں بٹ کر یہ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر ابھی حقوق باقی ہوں گے تو پوچھا جائے گا کہ اب کیا کریں؟ حکم ہوگا کہ بقدر حق کے حقدار کے گناہ اس پر لاد دو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، قیامت کے دن مومن سے اس کے تمام عملوں کی حتیٰ کہ آنکھ کے سرمے کی اور مٹی کے کریدنے کی بھی باز پرس ہوگی۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں کوئی دوسرا لے جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ آیت 14۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَاتًا لِلْعَالَمِينَ۔ آیت 15۔ ترجمہ: اور ہم نے نوح کو قوم نوح کی طرف بھیجا، آپ ان میں 950 برس رہے، پھر ظلم کی حالت میں انہیں طوفان نے گھیر لیا، پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے یہ سزا دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 14 اور 15 کا۔ تفسیر آیت 14۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان۔ اس آیت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا ہے۔ حق تعالیٰ آپ کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کو 950 برس تک دن رات منظر عام پر بھی اور گھر گھر جا کر بھی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن پھر بھی وہ حق سے منہ موڑتے اور اس سے بھاگتے ہی رہے، اور آپ کو جھوٹا ہی مانتے رہے، اور بہرز چند لوگوں کے آپ پر کوئی ایمان نہیں لایا، اور آپ کی سر توڑ کوشش کے برابر نہ ہوئیں۔ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنی قوم کے کافروں پر افسوس نہ کریں اور ان کے رویے سے نہ کڑھیں، کیونکہ ہدایت و ضلالت اللہ کے اختیار میں ہے، تمام کام اسی کے قبضے میں ہیں اور اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت 96-97 میں فرمایا جن کے بارے میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ان کے پاس دنیا بھر کی نشانیاں آ جائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے۔ آپ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی مدد فرما کر غلبہ آپ ہی کو دے گا اور آپ کے دشمنوں کو ذلیل و نامراد بنائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ آپ نے 950 برس تک تبلیغ کر کے فرائض ادا کیے اور طوفان کے بعد 60 سال زندہ رہے، حتیٰ کہ نسل انسانی پھیل گئی۔ آیت 15۔ فرمایا ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، یعنی مسلمانوں کو بچا لیا جو آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ کشتی عبرت کے لیے بچا لی گئی۔ پھر فرمایا ہم نے اسے دنیا کے لیے نشانی بنا دیا، یعنی ہم نے
یا تو بینہ وہی کشتی عبرت کے لیے باقی رکھی، یا نوح کشتی بطور یادگار کے باقی رکھی، کہ اللہ کی نعمت نجات کو یاد دلائے۔ سورہ یاسین کی آیت 41 سے 44 سے فرمایا، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے کشتی جیسی اور سواریاں بھی پیدا کیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں، پھر نہ ان کا کوئی حمایتی کھڑا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، مگر ہم اپنی مہربانی سے انہیں ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ سورہ حاقہ کی آیت 11-12 میں فرمایا، جب طوفان آیا تو ہم نے تمہیں کشتی پر سوار کیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنائیں اور محفوظ رکھنے والے کا اسے محفوظ رکھیں۔ یہ تھا سورہ عنکبوت کی آیت 12 سے 15 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔